الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وفي موضع آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ہر قسم کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس کے 3 جگہوں سے آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر کوئی ہے سچا اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، یہ آیت ہے آل عمران کی، اللہ فرماتا ہے، دوسری آیت بھی آل عمران کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاشے گا تو اللہ رب العالمین وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَكْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے پسند کر لیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا میں کوئی دین ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر انسان کوئی اور طریقہ ایجاد کرے گا، کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے پر عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور دین اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مکمل کر دیا آج۔ کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، جب آپ نے آخری حج کیا تو وہیں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے کیا کہا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور دین کون سا؟ اللہ نے کہا کہ اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب گویا کہ اس دن جو چیز دین تھی، جو کام دین تھا، جو باتیں دین تھیں، وہی دین رہیں گی۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہم ایجاد کریں گے تو وہ طریقہ دین نہیں مانا جائے گا، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اور کامل، آپ جانتے ہیں کہ کامل کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی دین مکمل ہو گیا، یعنی اب اس میں بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، گھٹانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بڑھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ آدمی کم کرے تو بھی غلط ہے، زیادہ کرے تو بھی غلط ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آج کے دور میں جو نئی نئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، مسلمانوں وہ چیزیں دین نہیں ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں دنیائے انسانیت کے سب سے بڑے محسن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کون سی تاریخ تھی وہ؟ تاریخ میں اختلاف ہے، صحیح قول لوگوں نے تحقیق کر کے جو لکھا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ لیکن تاریخ کوئی بھی ہو، چاہے 9 ہو یا 12 ہو، لیکن میرے بھائیوں جس انداز میں ہم مناتے ہیں، کیا وہ طریقہ، وہ انداز کیا صحیح ہے؟ کیا دیکھنا ہمیں یہی ہے کہ وہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں 23 سال نبی بنائے جانے کے بعد، دنیا میں 23 سال رہے نبی بنائے جانے کے بعد، اور صحابہ کرام کی ایک لمبی زندگیاں ہیں، خلفائے راشدین کی
4 خلفاء کی حکومتیں ہیں، صحابہ کرام کافی عرصہ تک دنیا میں رہے، لیکن یہ پوری تاریخ اور پوری صدیاں جو صحابہ کرام کی تھیں، خیر القرون کی جو صدیاں تھیں، یعنی 3 صدیاں صحابہ کرام کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی، جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے، سب سے بہتر زمانہ، اور اس کے بعد 3 صدیوں کے بعد 3 صدیاں سب سے بہتر صدیاں آپ نے کہا ہے، اور اس کے بعد کے زمانوں کے لیے آپ نے خیر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ 3 صدیوں میں یہ طریقہ جو آج ایجاد ہے ہمارے بیچ میں، جو ہم عید میلاد النبی کے نام سے مناتے ہیں، کیا یہ طریقہ پایا جاتا تھا کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ پوری تاریخ دیکھ جائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا عید میلاد النبی کے نام سے کسی نے منایا ہو، ایک صحابی نے۔ یہ اگر ثواب کا کام ہوتا، اچھا کام ہوتا، تو صحابہ کرام نیک کاموں کے اتنے حریص تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا، جو غریب صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو پیسے والے ہیں یہ تو نیکی اور ثواب کا کام ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، یہ ساری فضیلتیں انہوں نے حاصل کر لیا، ہم محروم رہ گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بھائی یہ جہاد کرتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ یہ رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم صدقہ خیرات کرنے کی طاقت تو نہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر وہ کام کرنے لگ جاؤ تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہر فرض نماز کے بعد وہی تسبیحات جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور ایک اس کو پورا کرنے کے لیے 100 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کہا یہ پڑھ لیا کرو۔ کہا تم ان سے پڑھ جاؤ گے؟ یہ پڑھنے لگ گئے چپکے چپکے۔ جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں چپکے چپکے، ان کو پتہ چل گیا، وہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ تو پھر بیچارے بھاگے ہوئے گئے، کہا اللہ کے رسول ان کو پتہ چل گیا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام بھائی کتنے حریص تھے، چپکے سے پڑھ رہے تھے، چپکے سے، کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم سے ثواب میں آگے بڑھ جائیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام جن کو ثواب کی تلاش رہتی تھی، کوئی ایسا کام کرے کہ ثواب درجہ ہمارا بڑھ جائے، انہوں نے وہ معلوم کر لیا۔ ارے اتنا بڑا کام، اگر اتنا بڑا ثواب کا کام ہے تو بتائیے صحابہ کرام محروم رہتے کیا؟ وہ تو تلاش میں رہتے تھے، کوئی نیک کام ایسا ملے جسے ہمارا درجہ بڑھ جائے۔ صحابہ کرام چھوڑتے کیا؟ اتنی مشہور چیز، اور حدیث کی ساری کتابیں خالی پڑی ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر، بچہ کب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، قبر میں جانے تک، اور قبر کے میں دفن کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، دنیا میں انسان کیسے رہے، محدثین نے باب باندھا ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، الگ الگ چیپٹر ہیڈنگ قائم کیا ہے، اور اس کے تحت حدیثیں لائے ہیں۔ کفن دفن کا، آخر میں انسان مرتا ہے، کفن دفن کا باب، کیسے دفن کیا جائے، قبر کتنی کھودی جائے، کس طرح کھودی جائے، مردے کو کیسے لٹایا جائے، جنازہ کیسے پڑھا جائے، ساری تفصیلات حدیثوں میں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حدیث کی کتابیں کھنگال جائیے آپ، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی حدیث کی کتاب نہیں بتلاتی ہے کہ اس کا بھی کوئی باب ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے اس کو کیا نام رکھا ہے، عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، صرف 2 عیدیں۔ یہ تیسری عید کہاں سے آئی بھائی؟ تیسری عید کہاں سے آئی ہے؟ کتاب العیدین، باب العیدین، حدیث میں کیا ہے؟ باب العیدین، 2 عیدوں کا بیان، اس کے تحت حدیثیں آئی ہیں، ساری حدیثیں دیکھ جائیے، تیسری عید اسلام میں آئی نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 600 سال بعد اس کا ایجاد ہوا ہے، اور جس نے شروعات کی نا، بڑا عیاش، بڑا نالائق، بہت فتین قسم کا، بہت خرافاتی بادشاہ تھا،
کہاں کا تھا؟ عراق کا، اربل کا رہنے والا تھا، شاہ اربل مظفر الدین، اس نے منایا ہے۔ وہ خود ناچتا تھا اور بھاڑوں کو بلاتا تھا ناچنے کے لیے، گویوں کو بلاتا تھا، سب گاتے تھے، بڑے لمبا چوڑا پروگرام کرتا تھا۔ اب آپ غور کیجئے یہ کس کی سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے نا کہ آج ہماری لڑکیاں ناچتی ہیں اسٹیجوں پر، میوزک گانے جو فلمی گانوں کی میوزک رہتی ہے اور اس پر لڑکیاں برینا یعنی ننگے سر بن ٹھن کر جوان لڑکیاں ناچتی ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر۔ یہ اسی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور بنتے کیا ہیں بھئی؟ اہل سنت والجماعت۔ نام کتنا اچھا رکھ رکھا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا صحابہ کرام جو تھے وہ ڈائریکٹ شاگرد تھے، انڈائریکٹ نہیں کہ ایک دوسرے سے سننے والے ہوں۔ قرآن آسمان سے اتر رہا تھا نبی پر اور وہ شاگرد تھے ان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ قرآن اترتا تھا تو سب سے پہلے قرآن کا معنی اور مطلب وہ صحابہ کرام سمجھتے تھے، پوچھتے تھے اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو آج معیار حق اور باطل کو جانچنے کے کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے منایا کہ نہیں منایا۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ خالی ہے، ایک صحابی نے نہیں منایا، تو میرے بھائیوں یہ چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو معیار قرار دیا ہے، اور کیا کہا ہے سورہ بقرہ میں؟ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ان آمنوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں، لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کو معیار قرار دیا ہے کہ دنیا والے ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو۔ اب دیکھو صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا بھئی؟ صحابہ کرام نے منایا کہ نہیں منایا؟ عید میلاد النبی کے نام سے کوئی جلسہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارے نبی کو ہمیشہ یاد کرنا ہے بھئی، کوئی ایک دن یاد کرنا ہے کیا؟ ہمیشہ یاد کرنا ہے، سوتے جاگتے، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں، سب چیز میں یاد کرنا ہے نبی کو۔ نبی کے نقش قدم پر تو چلنا ہے، ساری زندگی نبی کے نقش قدم پر گزارنی ہے۔ روز کرو جلسہ، سیرت روزانہ آپ کی بیان کرو، آپ کے واقعات روز بیان کرو، آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، کب ہوئی، اور بعد میں آپ کی وفات کیسے ہوئی، زندگی بھر آپ کیسے رہے، کس نے منع کیا؟ ہمیشہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے طریقے پر چلو۔ یہ پیروی کر رہے ہیں کیا نبی کی؟ نبی نے جب منایا ہی نہیں، اور نبی نے کیا کہا ہے؟ کہا ما بقی شیء یقرب الی الجنہ ویباعد من النار الا قد بین لکم۔ یہ حدیث کیا ہے؟ اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی میں نے، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر وہ بیان کر دیے، یعنی کوئی چیز نبی نے نہیں چھوڑی ہے۔ اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا کہا تھا صحابہ کرام سے کہ لوگوں قیامت میں پوچھا جائے گا تم سے میرے بارے میں کہ میں نے دین کی ساری باتیں پہنچائیں گی نہیں پہنچائیں، تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول پہنچا دیا آپ نے۔ میرے بھائیوں آپ نے صحابہ کرام کی طرف نہ اشارہ کیا تھا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ گوارا، اے اللہ گوارا، اے اللہ گوارا، تیرے بندے گواہی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ غور کیجئے یہ صحیح ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں بھئی حرج کیا ہے؟ اور صحابہ کرام کو اللہ نے معیار بنایا ہے نا، لیکن جو آدمی جس طریقے کو اپنائے گا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہا جو آدمی رسول کی مخالفت کرے گا حق واضح ہو جانے کے بعد، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ بھائی حق واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہے،
بھائی پتہ ہے کہ نبی نے نہیں منایا ہے، صحابہ کرام نے نہیں منایا ہے، پھر وہ آدمی مومنین کے راستے کے خلاف چل رہا ہے، وہ یتبع غیر سبیل المومنین، یعنی پیروی کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ دوسرے کی۔ مومن کون تھے بھائی؟ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام مراد ہیں، یہاں صحابہ کرام مراد ہیں، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کے علاوہ پر چلے گا نولیہ ما تولا، تو اللہ کہتا ہے ہم اسی راستے پر اس کو چلنے کی توفیق بھی دیں گے، اور دنیا چل رہی ہے۔ بھائی کتنی تقریریں کر لو، علماء جو ہیں نا، علماء بد، یہ علماء سو ہیں، یہ دلائل نئی نئی چیزیں لاتے ہیں۔ کبھی ان سے پوچھو کہ اتنی اہم چیز تھی تو یہ چھپی رہ جاتی ہے کیا؟ یہ چھپنے والی چیز ہے۔ عید میلاد النبی، یہ جلوس اور ریلیاں صحابہ کرام اس طرح کرتے تو چھپی رہ جاتی کیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کہتے مناؤ، اور آپ بیٹھتے اسٹیج پر، لیکن کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم اسی راستے پر چلائیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں اس کو داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ غور کیجئے، یہ جو توفیق نہیں ملتی سدھرنے کی نا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر نہیں مانے گا آدمی سن سن کر تو ہم چلائیں گے اسی طریقے پر۔ بھائی تو چل رہی ہے دنیا، بھائی دلائل لاتے ہو کھینچ کھانچ کر، اللہ جانے کہاں کہاں سے کھینچ کر لاتے ہیں، لیکن کبھی صحابہ کرام کے بارے میں بیان کیا کہ صحابہ کرام نے کیسے منایا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ توبہ میں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ کرام، وہ مہاجر اور انصار جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کی، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہا کہ ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ نے کہا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ بھائی جنت مل جائے، اور اللہ نے کیا کہا؟ جنہوں نے پیروی کی مہاجرین اور انصار کی جو پہلے ایمان لائے، تو کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے معیار کون ہے؟ صحابہ کرام ہے، اور معیار صحابہ کرام کو نہیں بنائیں گے تب جو چاہو کرتے رہو۔ سارا اختلاف کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا نا بڑا اختلاف دیکھے گا، بڑا اختلاف ہو رہا ہے بھی دیکھ لو۔ تو آپ نے کیا کہا ایسے موقع پر؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ لوگوں تم میں سے جو زندہ رہے گا بڑا اختلاف دیکھے گا، ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑنا، اور خلفائے راشدین کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو۔ خلفائے راشدین نے کیا ہے کیا ایسا؟ میرے بھائیوں نہیں کیا ہے، ملتا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، یہ بدعت ہے، بدعت۔ اور بدعتی کا نا حدیث میں ہے کہ روزہ نماز قبول نہیں ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، توبہ قبول نہیں ہوتا ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، توبہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ اور بدعت کس چیز کا نام ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کیا ہے، دین میں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بخاری کی حدیث ہے کہ جو آدمی، اگر آدمی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو کہا وہ مردود ہے۔ اور بدعتی کا حشر قیامت میں کیا ہوگا؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں حوض کوثر پر ہوں گا، کہا میرے پاس لوگ آئیں گے، مجھ سے گزریں گے، جو گزرے گا میرے پاس وہ اس حوض سے پانی پیے گا، پی لے گا اگر ایک پیالہ پانی، کہا کہ وہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ کہا کہ پھر ایک ایسی قوم آئے گی جس کو میں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، یعنی میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، وہ بھی پہچانیں گے میں ان کا نبی ہوں۔ کہا پھر فرماتے ہیں آپ ثم یحال بینی و بینہم، پھر میرے درمیان ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، یعنی روک دیا جائے گا، مجھ تک نہیں آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، صاحب وہ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں دنیا میں، نئی نئی چیزیں۔ پھر اللہ کے رسول فرمائیں گے یا کہا جائے گا سوقل لمن غیر بعدی، ارے دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا۔ یہ ہے بھئی یہ بدعت، ارے کام کرنے کے لیے یہی بہت ہے نا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟
کہا کہ من ابتدا فی الاسلامی بدعتن، جس نے بدعت ایجاد کیا دین میں، یراہا حسنتن، یعنی نئی چیز جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، اور وہ کیا سمجھتا ہے یہ اچھا ہے، اچھا سمجھ کے ایجاد کیا، فقد زعم ان محمدن خان رسالتہ، تو گویا کہ اس نے گمان کیا کہ رسول نے دین کی ساری باتیں نہیں پہنچائی ہیں، کچھ باقی رکھ دیا تھا جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا۔ اور پھر آپ نے کہا، امام مالک نے، اقرؤوا قول اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور کہا پڑھ لو یہ اللہ کے رسول کا قول، اللہ کا قول قرآن میں کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب مکمل کر دیا تو اب کہاں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کی اصلاح نہ، یہ امت کب سدھر سکتی ہے؟ جب یہ پہلے لوگوں کے طریقے پر چلے تبھی سدھر سکتی ہے۔ اور پھر آپ نے کہا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، پھر آپ نے کہا کہ جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی آج بھی دین نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ دین نہیں ہے، اس لیے یہ جھنڈیاں پھنڈیاں جو لگاتے ہیں نا، کچھ نہیں ملنے والا ہے، سب خرافات ہے۔ اس لیے توبہ کیجئے بھائی، ارے کرنے کا کام بہت زیادہ ہے، کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، اب وہی نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بدعتیں ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مولانا لوگ، علماء لوگ نہیں بتائیں گے، ارے 10 دن تقریریں ہوتی ہیں، بڑے شان سے بلایا جاتا ہے، ایک ایک رات کے ہزاروں روپے لیتے ہیں، یہ کہاں سے ملے گا جب بند کر دے گا؟ میرے بھائیوں ہمیں سوچنا چاہیے، غور، یہ لوگ کہہ کر چلے جاتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ فلاں ہیں، اور بات ختم کر دیتے ہیں، ان کو رسول سے محبت نہیں۔ ارے صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی کیا؟ ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام ہی معیار ہیں، دین کی باتیں سمجھنا ہو صحابہ کرام کو دیکھو، کسی بھی آیت کو سمجھنا ہو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے، دین کے اوپر کیسے عمل کیا ہے، وہی کافی ہے، انہی کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی وہ بھی چل رہا ہے نا کیا، ارے یہ میلہ چل رہا ہے گریز ڈوگری کا، مسلمان ہیں ہم، ہے نا، کتنے افسوس کی بات ہے، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں جاتی ہیں، ہم بھی لے کر جاتے ہیں ساتھ میں، یہ ہمیں زیب دیتا ہے کیا؟ ارے بڑے تقوی طہارت ہے، دیکھو نقاب اوڑھ کر جاتی ہے، کتنے تقوی والی ہو گئی ہیں، نقاب اوڑھ کر جا رہی ہیں، وہاں نقاب اوڑھ کر کہاں جا رہی ہو؟ میرے خیال سے نقاب اس لیے اوڑھتی ہیں تاکہ کوئی کام کرے نا تو پہچانی بھی نہ جائیں، بھائی کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کون کر رہی ہے، بھائی یہ کام کرنے کا طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے، اگر تقوی ہے تو کیوں جا رہی ہو بھائی؟ قرآن میں سورہ نساء کی آیت 140 اللہ نے کیا کہا؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری کتاب میں اللہ نے نازل کر دیا ہے، کتاب میں اللہ نے اتار دیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو کہا ان کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اگر تم بیٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہوگے، تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ دیکھ لو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ارے یہ تو دھارمک میلہ ہے، مندر پر میلہ لگا ہے، جانا جائز ہے کیا؟ ارے اسلام تو آیا تھا شرک کو مٹانے کے لیے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، ہم جا کر کے رونق بڑھاتے ہیں، ہماری عورتیں جا رہی ہیں۔ ارے میلہ اگر بھیڑ نہ ہو تو یہ میلہ لگے گا؟ میلے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن بہت ہماری غیرت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہم خود جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتے ہیں، اور تربیت کسے کہتے ہیں بھائیو؟ چھوٹے بچے ضد کر رہے ہیں، لے کر کے جا رہے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس محفل میں، اس دعوت میں نہ جائے، دعوت میں نہ شامل ہو جس میں شراب پی جا رہی ہو، شراب پی جا رہی ہو، شراب۔ یہ شراب کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہو گئی ہے بھائی، شرابی کے لیے ہے کیا کہ اللہ نے کہا کہ میں بخشوں گا نہیں؟ یہاں تو کفر اور شرک ہو رہا ہے، شراب سے کہیں گناہ زیادہ ہے۔ یہاں کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سب ہو رہا ہے، یہاں سب ہو رہا ہے، شراب پی کر بھی لوگ آ رہے ہیں بھائی، بدکاریاں بھی ہو رہی ہیں، میلے کے آڑ میں سب ہو رہا ہے، اور ہم جا رہے ہیں اپنی بہن بیٹیوں کو لے کر، بس سامان خریدنے کا بہانہ۔ بھائی سامان کیا وہیں ملتا ہے کیا؟ آج کے زمانے میں کون سا سامان کہاں نہیں ملتا ہے، گھر بیٹھے منگا لو آن لائن، کیا چاہیے آپ کو؟
ہم بے غیرت ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی ہے۔ صحابی کا واقعہ یاد کرو نا، بار بار کہتا ہوں صحابی کا واقعہ میں دہراتا ہوں کہ وہ جنگ احد کا واقعہ ہے غالباً، کہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے بیچ میں چلے گئے کہاں گھر، دیکھا بیوی دروازے پر بیٹھی ہے، دروازے پر بیٹھی ہے، سچا واقعہ دیکھو، صحیح حدیث، نیزہ لے کر دوڑے مارنے کے لیے، نیزہ لے کر دوڑے، بیوی نے کہا رکو دیکھو تو گھر میں کیا ہے۔ وہ گھر کے اندر گئے، ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا بستر پر، کنڈلی مارے، صحابی نے نیزہ مارا تو شاید سانپ نے بھی ڈس لیا ان کو، دونوں مر گئے۔ حدیث میں آتا ہے کون پہلے مرا یہ پتہ نہیں، کس کی جان پہلے نکلی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھائی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے۔ آپ نے کہا اپنے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور کہا جب کوئی سانپ دیکھو نا تو پہلے اس کو کہو کہ وہ بھاگ جائے، کہو یہاں کچھ جن بھی رہتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے صحابی کو کتنی غیرت تھی، دروازے پر بیٹھی تھی عورت، دروازے پر، اور مجبوری میں آئے تھے، نیزہ لے کر دوڑے۔ موازنہ کریں گے ہم، اللہ کا انعام و اکرام ان پر اسی لیے ہوتا تھا۔ آج ہم میں غیرت ہے کیا، شرم ہے کیا؟ ابے جانا ہے تو اگر تمہیں کوئی خریدنے کا بہانہ ہی مل جائے تو مرد نہیں خرید سکتا ہے کیا؟ عورت جائے گی خریدنے کے لیے، کس لیے عورت جا رہی بھائی؟ مرد خریدے نا، اگر خریدنے کی چیز کوئی ایسی آ ہی گئی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے تو آپ کا دل تو اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے، آپ جاؤ خرید کر کے آ جاؤ، ہو جائے گا، چلو خرید لیا آپ، کوئی بات نہیں۔ لیکن گئے اور آ گئے کہ آپ کو نہیں ملے گی وہ چیز، تو اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری عورتیں روز جا رہی ہیں، ہماری لڑکیاں روز جا رہی ہیں، اور سمجھاؤ آپ کہنے والے کہ بھائی بچے ہیں، تربیت کس کا نام ہے بھائی؟ تربیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹے سے ہوتی تربیت۔ اب یہی عورتیں، یہی لڑکیاں ہماری بڑی ہوں گی، ان کا احساس ابھی سے مردہ، ختم ہے احساس کہ برا ہے۔ آج بڑے لے کر جا رہے ہیں، کل بڑی ہوں گی تو وہ اپنی بچیوں کو لے کر جائیں گی۔ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ کل باپ بنیں گے، اپنے بچوں کو لے کر کے جائیں گے۔ تربیت کس چیز کا نام ہے بھائیو؟ ارے غیرت۔ آج کا زمانہ کتنا برا زمانہ ہو رہا ہے، ہم کب ہوش میں آئیں گے، کب اسلام کی طرف پلٹیں گے، کب ہمیں احساس ہوگا؟ گردن پر تلوار رکھ دی جائے گی نا تب ہوگا کیا؟ ہو رہا ہے، ہوگا یہی نتیجہ۔ اگر ایسے رہے ہم تو ہمارا مددگار کوئی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملنے والا ہے، مر جاؤ گے، کوئی دنیا بھولی بسری بات ہو جائے گی۔ کتنے لوگ شان و شوکت والے آئے دنیا سے چلے گئے، نام انہی کا دنیا میں رہا جنہوں نے صحیح اسلام پر عمل کیا ہے، انہی کی دنیا عزت سے نام لیتی ہے آج۔ اور لوگ کہتے ہیں مر گئے تو مر گئے، کون سے لوگ مسلمان تھے؟ میرے بھائیو انجام ہمارا یہ ہونے والا ہے، اس لیے سوچو، غور کرو، کم سے کم غیرت تو ہماری جاگے، غیرت کو جگاؤ، اپنی بچیوں کو سمجھاؤ۔ لیکن ہوتا سب اس کے الٹا ہے، کتنا چیخ چلا لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برائی اور بے حیائی اور فحاشی سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔